بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگار خانم، تمہیں یہ راز معلوم نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس وقت امیر جلال کے لہجے میں شائستگی بھی تھی اور جذباتی تاثر بھی۔ میں اس کی شکایت نہیں کرتا کہ تم نے میرا پیغام کیوں مسترد کر دیا تھا۔ مجھے تو آج تم پر یہ حقیقت ظاہر کرنا ہے کہ میں ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، خواہ اس کوشش میں میری جان ہی چلی جائے۔ یکایک امیر جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اگر تم خوشی کے ساتھ مجھ سے شادی کر لو تو میں نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی تمہیں تحفے کے طور پر پیش کر دوں گا۔ امیر جلال نے قصداً اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ نگار خانم کا جذباتی رد عمل دیکھ سکے۔ نگار خانم کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی، میرے بابا اور میرا بھائی احمد سالار ملک غزنی کے معتوب ہیں، پھر تم ان کی زندگی کی ضمانت کس طرح دے سکتے ہو؟ نگار خانم نے بڑا عجیب سا سوال کر ڈالا تھا، جسے سن کر امیر جلال چند لمحوں کے لیے بدحواس سا ہو گیا، پھر بہت سنبھل کر بولا، میں ملک غزنی کو نظام شاہ اور احمد سالار کی جان بخشی پر آمادہ کر لوں گا۔ امیر جلال بڑی عیاری کے ساتھ چال چل رہا تھا، مگر اس سے پہلے شادی کی رسم ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر ملک غزنی شاہی مہر کے ساتھ یہ فرمان جاری کریں کہ نظام شاہ بے قصور ہیں اور آئندہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی تو میں علی اعلان تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نگار خانم نے بے باکی کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امیر جلال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگار خانم اتنی ذہانت اور تیزی سے اس کا پھیلایا ہوا جال کاٹ دے گی۔ شادی تو تجھے کرنی ہی ہوگی۔ امیر جلال کے لہجے میں وہی صفاکی اور درندگی لوٹ آئی تھی۔ نظام شاہ زندہ رہے یا سسک سسک کر مر جائے، اس کی زندگی اور موت کا تیری شادی سے کوئی تعلق نہیں۔ امیر جلال جوش جذبات میں بے نقاب ہو چکا تھا۔ یہ صرف میری خواہش اور انا کا مسئلہ ہے اور میں اپنے مسائل کو حل کرنا خوب جانتا ہوں۔ یہ میری حالت جمال ہے کہ میں تجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، ورنہ میرے جلال کی یہ کیفیت ہوگی کہ تجھے میری داشتہ بند کر رہنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے امیر جلال اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کے حکم پر نگار خانم کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اپنے مکان سے قصر شاہی کی طرف جاتے ہوئے امیر جلال نے ایک مجبور لڑکی کو آخری تنبیہ کی، میں تجھے صرف ایک رات کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تو میرے جلال و جمال میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ نگار خانم نے وہ رات بڑے کرب میں گزاری۔ اس نے نظام شاہ اور احمد سالار کی زندگی بچانے کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور تباہ کن راستہ اختیار کیا تھا، مگر پھر بھی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک نگار خانم کو محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا ہے۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، نظام شاہ زخمی حالت میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے نگار خانم کو سکتہ سا ہو گیا۔ اس نے پترائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ نظام شاہ کے جسم پر زنجیریں بھی موجود نہیں تھی اور دروازہ بھی بند تھا۔ پھر وہ اس کمرے میں کس طرح داخل ہوئے؟ بیٹی، مجھے تمہاری خاطر اپنی زندگی میں پہلی بار ایک غلط راستہ اختیار کرنا پڑا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کے قریب پہنچ کر بڑے کربناک لہجے میں کہا، اپنے باپ سے اتنی محبت نہ کر کہ آخری وقت میں اس کے قدم ڈگمگا جائیں اور مرنے کے بعد اس کا پورا کفن داغدار ہو کر رہ جائے۔ وہ میرے جسم کو آرے سے چیر دیں یا میرے گوشت کے ٹکڑے جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیں، مگر تو اس مردود سے شادی نہ کرنا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا ایک لعنت زدہ بھیڑیا ہے۔ تو نہیں جانتی کہ امیر جلال کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ نگار خانم چیختی ہوئی آگے بڑھی اور نظام شاہ سے لپٹ کر رونے لگی، بابا، جب آپ یہ زنجیریں توڑ سکتے ہیں تو پھر ملک غزنی کے زندان سے نکل کر کہیں دور کیوں نہیں جاتے؟ اپنی اس مجبور بیٹی کو اتنا آزار کیوں پہنچاتے ہیں؟ پریشان نہ ہو کہ تیرے بابا کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نظام شاہ نے بڑی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ملک غزنی کی اٹھائی ہوئی آہنی دیواریں مجھے کیا روکیں گی، مگر میں ابھی یہاں سے جا نہیں سکتا کہ اپنے عہد سے مجبور ہوں۔ پھر جب میرا عہد پورا ہو جائے گا تو اس طرح چلا جاؤں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ نگار خانم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نظام شاہ کے پورے جسم پر زخموں کی گلکاریاں تھیں اور ان زخموں سے بہتے ہوئے خون کے کچھ داغ نگار خانم کے پیرہن پر بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں بیٹی، ابھی مجھے بہت کام ہے، نظام شاہ نے نگار خانم کو الگ کرتے ہوئے کہا، مگر آج کی رات جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا کہ یہ میرا حکم ہے، ورنہ تمہارا باپ رسوا ہو جائے گا۔
یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ نگار خانم کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ پھر یہ تاریکی زائل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نظام شاہ کمرے سے جا چکے تھے اور وہ دروازہ اسی طرح بند تھا۔ دوسرے دن نگار خانم نے شادی سے انکار کر دیا۔ امیر جلال ویشیوں کے مانند غصے میں بھرا ہوا ملکہ غزنی کے سامنے حاضر ہوا اور انتہائی تلخ لہجے میں کہنے لگا، ملکہ عالیہ، آپ کا یہ غلام اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا۔ امیر جلال کو اپنے لہجے پر قابو نہیں رہا تھا اور شدت غضب سے اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اب مجھے حکم دیجیے کہ میں اس غدار اور منافق کا سر کاٹ کر آپ کے حضور پیش کر دوں۔ اپنے سپہ سالار کی بدحواسی دیکھ کر ملکہ غزنی بھی فکرمند نظر آنے لگی تھی۔ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دو تاکہ ہم نظام شاہ کے قتل کا جواز تلاش کر سکیں۔ قتل کا جواز تو موجود ہے۔ امیر جلال کے لہجے میں وہی برہمی تھی۔ وہ عقیدتاً ایک یہودی ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کر رہا ہے۔ ہم امام رکن الدین مسعود سے مشورہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ملکہ غزنی نے پریشان لہجے میں کہا، نظام شاہ کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک غزنی کی رعایا کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس فتنے سے نجات حاصل کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ہم تیری اس تجویز پر غور کریں گے۔ امیر جلال کسی شکست خوردہ انسان کی طرح سر جھکائے ہوئے ملکہ غزنی کی خلوت سے نکل کر چلا گیا۔ اتفاق سے اس وقت امیر سبکتگین کی ایک وفادار بوڑھی کنیز بھی موجود تھی۔ امیر جلال کے جاتے ہی وہ بوڑھی کنیز ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، ملکہ عالیہ ہر معاملے میں بااختیار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو نظام شاہ کو خونی کفن بھی پہنایا جا سکتا ہے اور آپ چاہیں تو انہیں قید سے رہائی بھی دی جا سکتی ہے۔ میں ایک حقیر کنیز اس بات کی مجاز نہیں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، پھر بھی میری اتنی التجا ضرور ہے کہ نظام شاہ کے قتل کا حکم صادر نہ فرمائیں۔ بے شک انہیں زندان میں رہنے دیں مگر ان پر کیے جانے والے تشدد کا سلسلہ بند کر دیں۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے نظام شاہ کو بڑے عجیب رنگ میں دیکھا ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ ان پر بڑی سنگین تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ ابھی بوڑھی کنیز کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ملکہ غزنی فرط غضب سے چیخ اٹھی، نکل جا میری بارگاہ سے، بدحواس بڑھیا، تو بھی اس شعبدہ باز کے طلسم میں گرفتار نظر آتی ہے۔ امیر سبکتگین کی وفادار کنیز لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ خلوت شاہی سے نکل کر چلی گئی اور پھر اسی رات ملکہ غزنی نے ایک لرزہ خیز خواب دیکھا۔ ایک انتہائی آراستہ کمرے کے وسط میں ایک زرنگار کرسی پر نظام شاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے دونوں طرف 10 بستہ انسانوں کی لمبی قطاریں ہیں اور خود ملکہ غزنی زنجیریں پہنے ہوئے نظام شاہ کے سامنے کھڑی ہے۔ اچانک چند سپاہی ایک بڑا سا خوان اٹھائے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں چلتے ہوئے نظام شاہ کے روبرو پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ملکہ غزنی نے غور سے دیکھا کہ اس خوان پر سرخ کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے نصف قد تک خم ہو کر نظام شاہ کی خدمت میں نظر پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ اسے کھولو، نظام شاہ نے خوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نظام شاہ کا حکم پاتے ہی سپاہیوں نے سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ ملکہ غزنی یہ جانگداز منظر دیکھ کر چیخنے لگی۔ سپاہیوں کے لائے ہوئے خوان میں اس کے بیٹے امیر اسماعیل کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اپنے بیٹے اسماعیل کا کٹا ہوا سر دیکھ کر ملکہ غزنی اس طرح چیخی جیسے خود اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ پھر اپنی ہی چیخوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملکہ غزنی کی ہذیانی چیخیں سن کر تمام خواصیں دوڑ پڑی تھیں۔ ان خدمتگار کنیزوں نے ملکہ غزنی کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا، آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئی تھی اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ ملکہ غزنی کی یہ کیفیت دیکھ کر تمام خواصیں بھی سہم گئی تھی اور تیز ہوا کی زد پر آئی ہوئی کسی کمزور شاخ کی طرح کانپ رہی تھی۔ امیر اسماعیل کہاں ہے؟ ملکہ غزنی نے گھٹے گھٹے لہجے میں پوچھا۔ اپنی خوابگاہ جلال میں آرام فرما رہے ہیں، ایک کنیز نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے؟ ملکہ غزنی نے چیختے ہوئے کہا۔ کنیز تو اس دروغ گوئی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ 10 بستہ کڑی ہوئی خواص نے سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کی لرزش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے امیر اسماعیل کو نہیں دیکھوں گی اس وقت تک مجھے کسی کی بات پر اعتبار نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی اپنے بستر سے نیچے اتری اور تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ دہشت زدہ خواصوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ ملکہ غزنی کے جسم پر لرزش طاری تھی اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ کنیزوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا
کہ آخر ملک عالیہ امیر اسماعیل کے سلسلے میں اتنی پریشان کیوں ہے؟ وہ خوفزدہ چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کرتی، مگر ان کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ملکہ غزنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مختلف راہداریاں طے کرتی ہوئی امیر اسماعیل کے کمرے تک پہنچی اور شدید وحشت کے عالم میں بار بار دروازے پر دستک دینے لگی۔ ملکہ غزنی کو اس حالت میں دیکھ کر تمام مسلح پہرے دار حیران و پریشان سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ کون بے ادب ہے جس نے ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے؟ امیر اسماعیل نے چیختے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اس انداز میں دستک دینے والے کو سخت ترین سزا دے گا، مگر جب امیر اسماعیل کی نظر ملکہ غزنی پر پڑی تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ مادر معظمہ آپ حیرت اور غصے کو ضبط کرتے ہوئے امیر اسماعیل کی شکل عجیب سی ہو کر رہ گئی۔ اندر چلو، ملکہ غزنی نے بیٹے کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ آخر بات کیا ہے ام محترم؟ امیر اسماعیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں میرے محبوب بیٹے، کچھ نہیں۔ ملکہ غزنی نے وحشت زدہ انداز میں امیر اسماعیل کے چہرے اور بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارے جسم پر تو ہلکی سی خراش بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی زار و قطار رونے لگی۔ وہ بہت زیادہ بدحواس نظر آ رہی تھی۔ مادر مہربان، میں آپ کی باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں، امیر اسماعیل نے رک رک کر کہا۔ ماں کا غم میں ڈوبا ہوا چہرہ اور بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ خود بھی ذہنی انتشار اور سراسیمگی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے بارے میں ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا، ملکہ غزنی نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہونٹوں پر ایک تکی اور بے جان سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ زیادہ سوچا نہ کریں مادر معظم، امیر اسماعیل نے انتہائی سعادت مندانہ انداز میں ملکہ غزنی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود یہاں تشریف لانے کی زحمت کیوں کی؟ اپنے اس غلام کو طلب کر لیا ہوتا، اللہ تمہاری زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے۔ ملکہ غزنی نے ایک بار پھر بیٹے کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر اس کی پیشانی کو طویل بوسہ دیا۔ پھر امیر اسماعیل نے ملکہ غزنی کو اس کی خوابگاہ تک پہنچایا اور پھر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تاکہ ماں کے ذہن سے اس لرزہ خیز خواب کے اثرات زائل ہو جائیں۔ دوسرے دن سب سے پہلے ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کو تنہائی میں طلب کر کے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ امام رکن الدین مسعود نے انتہائی زمانہ سازی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنے چہرے سے اس قسم کا تاثر دے رہے تھے جیسے یہ ایک بہت پیچیدہ خواب ہے جس کی تعبیر تلاش کرنے میں انہیں شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔ پھر بہت دیر بعد امام نے بڑے تکلف کے ساتھ آنکھیں کھولی اور اپنے مخصوص خطیبانہ انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، ملکہ عالیہ، یہ سب اسی نظام شاہ کی شعبدہ بازی اور جادوگری ہے۔ غزنی کے مرد قلندر کے لیے امام رکن الدین مسعود کے لہجے سے انتہائی حقارت جھلک رہی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے گا آپ اسی طرح نفسیاتی دباؤ کا شکار رہیں گی۔ کل رات آپ نے جو خواب دیکھا ہے دراصل وہ خواب نہیں بلکہ نظام شاہ کی شعبدہ بازی کا اثر ہے۔ تمام جادوگر اپنے تخریب کار عمل سے اسی طرح انسانی ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ عمل بار بار دہرایا جائے تو صحت مند انسان بھی ایک دن بیمار پڑ جاتا ہے۔ امام رکن الدین مسعود جادو کی توجیح پیش کر رہے تھے، پھر یہی بیماری بڑھتے بڑھتے انسانی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ میں اس سلسلے میں بس ملکہ عالیہ سے اتنی ہی عرض کروں گا کہ نظام شاہ سے جلد از جلد پیچھا چھڑا لیجئے۔ اس کے قتل کا مذہبی جواز بھی موجود ہے اور سیاسی بھی۔ امام رکن الدین مسعود نے بڑے بے باکانہ انداز میں نظام شاہ کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا۔ ملکہ غزنی کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس دوران اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے۔ وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ امام رکن الدین مسعود ملکہ غزنی کی ان کیفیات اور ذہنی انتشار کا مشاہدہ نہ کر سکے کہ اس کا چہرہ دبیز نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں آپ کے مشوروں پر سنجیدگی سے غور کروں گی۔ آخر طویل سکوت کے بعد ملکہ غزنی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امام رکن الدین مسعود کھڑے ہو گئے اور جاتے جاتے اپنا وہی شفقانہ مشورہ دہرانے لگے۔ ملکہ عالیہ، ایک آپ ہی کی ذات ہے جو غزنی کے کلمہ گویوں کو اس مذہبی فتنے سے نجات دلا سکتی ہے، اور نظام شاہ کی موت ہی امیر معظم کی خوشحال و پرسکون زندگی کا سبب بن سکتی ہے، ورنہ ہر وقت یہی خدشہ رہے گا کہ کب اس جادوگر کا تباہ کار عمل کامیاب ہو جائے اور آپ کی خاندانی جاہ و جلال پر رنج و زوال کے سائے پھڑنے لگیں۔ خاکم بے دہن، اگر وہ سنگین ساتھ آ گئی
تو سلطنت غزنی کا یہ دیرینہ خدمتگار اپنے محسن امیر سبکتگین کی روح سے بہت شرمندہ رہے گا، اور پھر ضمیر کا یہ بوجھ اس گنہگار کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ امام نے جاتے جاتے ایک نئے زاویے سے ملکہ غزنی کو برگلانے کی کوشش کی تھی۔ امام رکن الدین مسعود کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے امیر سبکتگین کی اس وفادار کنیز کو دوبارہ خلوت میں طلب کر لیا، جو ایک دن پہلے نظام شاہ سے عقیدت رکھنے کے باعث اس کے عطاب کا نشانہ بن گئی تھی۔ بوڑھی کنیز کامتے قدموں کے ساتھ خلوت شاہی میں داخل ہوئی۔ تو نے نظام شاہ کو کس رنگ میں دیکھا ہے؟ سچ سچ بتا کہ یہ پاگل بوڑھا کون ہے؟ اگر تو نے مصلحت یا جھوٹ سے کام لیا، یاد رکھ کہ تیری بوڑھی اور کمزور ہڈیاں ہمارے قہر جلال کی آہنی ضرب کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ملکہ عالیہ، یہ حقیر لونڈی بہت دن جی چکی، اب اسے مزید ان سانسوں کی ضرورت نہیں جو کسی مرد خدا کی ذات پر بہتان تراش کر حاصل کی جائیں۔ بوڑھی کنیز موت کے خوف سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ میں نے آج تک امیر مرحوم کی حق نمک ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت بھی اس حوالے سے وہی بات کہوں گی جو برحق ہے۔ یہ کہہ کر کنیز نے نظام شاہ کی کئی کرامات کی تفصیلات بیان کی اور بندگان خدا کے سلسلے میں ان کی محبتوں کا بھرپور ذکر کیا۔ ایسا شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ نظام شاہ کی روحانی عظمتوں سے حسد رکھتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہتے کہتے بوڑھی کنیز کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو خاموشی کے ساتھ نظام شاہ کو کھانے میں زہر ملا کر دے دے، ملکہ غزنی نے انتہائی صفاقانہ لہجے میں کہا اور گہری نظروں سے بوڑھی کنیز کو دیکھنے لگی۔ امیر سبکتگین کی وفادار کنیز، جس نے زمانے کے بڑے نشیب فراز دیکھے تھے، ملکہ غزنی کا وحشیانہ حکم سن کر کانپ گئی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ! شدت خوف سے کنیز کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ملکہ معظمہ، یہ گنہگار تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے ناپاک ہاتھوں سے نظام شاہ کی خدمت میں پانی سے بھرا ہوا پیالہ ہی پیش کر سکے، پھر کہاں یہ زہر آلود خوراک؟ نہیں ملکہ عالیہ، مجھے اس خدمت سے معذور سمجھا جائے۔ کیا تجھے خبر ہے کہ تو کس گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے؟ ملکہ غزنی نے اسی غضبناک لہجے میں کہا، حکم عدولی کا جرم، نافرمانی کا گناہ، شاہوں کے قانون میں اس کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ میں جانتی ہوں ملکہ عالیہ۔ یک یک بوڑھی کنیز کے جسم پر طاری ہونے والا لرزہ ختم ہو گیا تھا اور اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت معمول پر آ گئی تھی۔ مجھے یہ منظور ہے کہ نظام شاہ کو دیا جانے والا زہر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم میں اتار لوں، مگر یہ گوارا نہیں کہ اس مرد پاک باز کو میرے ذریعے کوئی گزند پہنچے۔ بوڑھی کنیز کے لہجے میں ایسی استقامت تھی کہ جیسے وہ اپنی موت کا استقبال کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو گئی ہو۔ تو پھر تو کیا چاہتی ہے؟ بوڑھی کنیز کی حیرت انگیز جرأت و بے باکی دیکھ کر ملکہ غزنی نے اپنا لہجہ بدل دیا تھا۔ اگر ایک کنیز کے جذبات کا لحاظ رکھا جائے تو میں اتنی ہی عرض کروں گی کہ نظام شاہ روحانیت کے بادشاہ ہیں اور تمام اہل غزنی ان کے غلام۔ کنیز کا لہجہ عقیدت کے جذبے سے سرشار تھا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ایک بار پھر ملکہ غزنی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں ملکہ غزنی کے روبرو اپنے جذبات بیان کر رہی ہوں۔ بوڑھی کنیز کی گفتگو سے بے نیازی کا انداز جھلکنے لگا تھا۔ اگر آپ نظام شاہ کے حضور اپنی عقیدت کی نظر پیش نہیں کر سکتی تو کم سے کم انہیں زندان کی تاریکیوں سے رہائی دے دیجیے، تاکہ وہ قید خانے سے نکل کر غزنی کی گلیوں میں ہماری طاقت و اختیار کا مذاق اڑاتا پھرے۔ ملکہ غزنی ایک بار پھر شعلے کی طرح بڑک اٹھی تھی اور اس طرح وہ ہماری معصوم رعایا کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ نہیں، ہم اسے آزادی نہیں دے سکتے، بے کسی کی موت ہی اس کا مقدر ہے۔ ملکہ غزنی کی انا مجروح ہوئی تو وہ دوبارہ مجسمہ قہر نظر آنے لگی۔ تو پھر نظام شاہ کو زہر دینے کے لیے کسی دوسرے خدمتگار کا انتخاب کر لیجئے۔ بوڑھی کنیز نے اس قدر اطمینان سے کہا جیسے وہ موت کے منہ میں کڑے ہونے کے بجائے قصر شاہی کے سبززار میں محو خرام ہو۔ لیکن یاد رکھیے ملکہ عالیہ، اگر نظام شاہ کو ہلاک کر دیا گیا تو پورا غزنی خون کے سیلاب میں ڈوب جائے گا۔ نظام شاہ کوئی عام قیدی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ شاہوں کا بنایا ہوا قانون جس طرح چاہے سلوک کرے۔ میرے گناہگار آنکھیں کئی دنوں سے یہ جاگداز منظر دیکھ رہی ہیں کہ امیر جلال جیسا بیڑیا مسلسل نظام شاہ کا خون پی رہا ہے اور خون آشامی کی یہ رسم محض آپ کے حکم پر ادا کی جا رہی ہے۔ میں اپنے آقا امیر سبکتگین کی نمک خواری کا حق ادا کرنے کے لیے آخری بار اللہ کے نام پر آپ سے التجا کرتی ہوں کہ بے ضمیر مصاحبوں کے نرغے سے جلد از جلد نکل آئیے اور اپنے دستے جفاکار کو دراز ہونے سے روک لیجئے۔ اب تک نظام شاہ کے جسم سے اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اس کا حساب سرزمین غزنی سے ادا نہیں ہو سکتا۔
یہی سوچ سوچ کر میری روح لرزتی رہتی ہے۔ امیر جلال کو اس کی درندگی کی جو سزا ملے گی وہ تو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، مگر میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں میرے آقا کا خاندان کسی دردناک مصیبت سے دوچار نہ ہو جائے۔ ملکہ عالیہ، اگر آپ نظام شاہ کو آزادی نہیں دے سکتی تو ان پر کیے جانے والے تشدد کا سلسلہ ہی بند کرا دیجیے۔ مجھے بہت دنوں سے کسی عذاب ناگہانی کی آہٹیں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشیوں میں مجھ سے کہہ رہا ہو، غزنی کے باشندوں، یہاں سے دور نکل جاؤ کہ اس شہر پر قہر نازل ہونے والا ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک بار پھر بوڑھی کنیز کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ابھی خلوت شاہی میں بوڑھی ملازمہ کی الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ملکہ غزنی کا ہاتھ بلند ہوا اور کنیز کے جریوں برے رخسار پر گہرے نشان چھوڑتا ہوا گزر گیا۔ بوڑھی اور ناتواں عورت اس ضرب کو برداشت نہ کر سکی اور لڑکڑا کر فرش پر گر پڑی۔ نمک حرام کنیز، تجھ پر بھی اس شعبدہ باز کے جادو کا اثر ہو گیا ہے اور تو تمام عمر کے احسانات کو فراموش کر کے آل سبکتگین کو بددعائیں دے رہی ہیں۔ ملکہ غزنی پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ نہیں ملکہ عالیہ، میری زبان تو اپنے آقا زادوں کو دعائیں دیتے دیتے تک چکی ہے، بس تھوڑی سی قوت گویائی باقی ہے۔ اس لیے آل سبکتگین کو آخری دعا دے کر آپ کے جاہ و جلال کی دنیا سے دور چلی جانا چاہتی ہوں۔ بوڑھی کنیز کے سر سے خون جاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بے شک تو اس دنیا سے جائے گی، مگر بڑی ذلت و بربادی کے ساتھ۔ ہم تیری زبان درازیوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ غزنی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بوڑھی کنیز کی زبان کاٹ دیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد خلوت شاہی امیر سبکتگین کی وفادار کنیز کی چیخوں سے گونج رہی تھی اور قصر شاہی ایک مجبور عورت کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔